بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم اسلامیات سلسلہ نمبر 8 کا اگلا سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ گزشتہ سبق میں آپ نے وجود باری تعالیٰ کی تفصیل پڑھی تھی کہ وجود باری تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات کے ساتھ خود بخود موجود ہے، اسے کسی نے تخلیق نہیں کیا اور اس کے سوا تمام اشیاء اسی کے بنانے سے وجود میں آئی ہیں۔ اور وجود باری تعالیٰ کے بارے میں آپ نے دلائل بھی سن لیے تھے، تو اب ہم اگلا سبق پڑھیں گے، یعنی الایمان باللہ کی جو ہم نے تعریف پڑھی، اس میں ہم نے دو چیزیں جانی کہ اللہ پر ایمان حقیقت میں دو عقائد کا مجموعہ ہے۔ نمبر 1 وجود باری تعالیٰ جو آپ نے گزشتہ سبق میں پڑھ لیا، اور نمبر 2 وحدانیت باری تعالیٰ جو آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو عزیز طلبہ، آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں کہ وحدانیت باری تعالیٰ کی تعریف کیا ہے۔ وحدانیت باری تعالیٰ کی عربی اور اردو تعریف آپ کے سامنے موجود ہے۔ الایمان بان اللہ واحد لا شریک لہ فی ذاتہ ولا فی صفاتہ ولا فی افعالہ۔ ترجمہ: اس بات کا کامل یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کی ذات، اس کی صفات اور اس کے کاموں میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو ہمیں اس بات کا یقین رکھنا ہے وحدانیت باری تعالیٰ میں کہ ہم اس بات کا پختہ یقین کر لیں کہ کائنات کے بنانے اور اس کے نظام کو چلانے میں اللہ کی ذات تنہا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وہی عبادت کے لائق بھی ہے، تنہا اسی ذات کی عبادت کی جائے گی، اور تمام خوبیاں اس ذات میں موجود ہیں اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کے کوئی جیسا نہیں، وہ اکیلا ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل هو اللہ احد۔ اے نبی، آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، یعنی اس کی ذات میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ مختلف اجزاء سے مل کر بنا ہو، اللہ کی ذات کوئی مختلف اجزاء سے مل کر نہیں بنی۔ جیسے مشرکین اپنے بتوں کو سونے چاندی سے بناتے ہیں، مختلف چیزوں سے بناتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے ہٹ کر ہے، اس کی ذات یگانہ ہے، اسے کسی نے بنایا نہیں، اسے کسی نے پیدا نہیں کیا اور اس کی کوئی اولاد نہیں۔ وہ تمام ایسی چیزوں سے جو انسانی تقاضے ہیں اور جو انسانوں میں ہوتی ہے یا دوسری مخلوقات میں ہوتی ہیں، ان سب سے پاک ہے، اور کسی کو اس کی اولاد سمجھنا اس کی شان کے خلاف ہے، اس کی تعریف اور اس کی ذات کے خلاف ہے، اس کی بڑائی کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبحانہ ان یکون لہ ولد۔ وہ اللہ اس پاک ہے، وہ اللہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں۔ جیسے دوسرے بتوں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا جاتا ہے اور ان کو خود سونے چاندی سے بنایا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی چیزوں سے بننے سے پاک ہے، وہ خود بخود موجود ہیں اور وہ اپنی ذات میں اکیلے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفات میں بھی اکیلے ہیں۔ جو صفات اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، وہ صفات کسی اور میں نہیں۔ جیسا کہ سورۃ الحشر میں کی آخری 3 جو آیات ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا ذکر کیا ہے، ویسے قرآن مجید میں بے شمار آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کو ذکر کیا ہے۔ یہاں ہم آپ کو کتاب میں موجود ہیں، یہ آیات ذکر کریں گے: وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، ہر چھپی ہوئی چیز کو بھی جانتا ہے، ہر ظاہر چیز کو بھی جانتا ہے۔ جو ہم سے چھپی ہوئی ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے، جو ہمارے سامنے ظاہر ہے اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ وہ بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے۔
واللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ وہ اللہ ایسا ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بادشاہ حقیقی بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہ ہے، پاک ذات ہے ہر عیب سے، سلامتی امن دینے والا ہے، نگہبان ہے، غالب ہے، زبردست بڑائی والا ہے۔ اللہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، کسی اور کو شریک کرتے ہیں، اللہ کی ذات اس سے پاک ہے۔ واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ وہی اللہ تمام مخلوقات کا خالق ہے، سب کو پیدا کرنے والا ہے، ایجاد و اختراع کرنے والا، صورتیں بنانے والا۔ اس کے سب اچھے سے اچھے نام ہیں۔ جتنی چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اس کی تسبیح کرتی ہیں، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ تو ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا ذکر کیا، اور یہ وہ صفات ہیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ کوئی ان صفات میں اللہ کے ساتھ شریک نہیں، اللہ اکیلا ان صفات کا مالک ہے، اور اللہ ہی کے اندر اللہ کی ذات میں صفات موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جا وجہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اللہ کی ذات یعنی معبود ذات، اس کائنات کو چلانے والی ذات ایک ہی ہو۔ اگر اس کائنات میں دو رب ہوتے، دو خدا ہوتے، تو اس کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ کیسے؟ ایک کی چاہت ہوتی کہ میں دن لاؤں، دوسرا کہتا ہے میں رات لانا چاہتا ہوں۔ ایک بارش برسانا چاہتا کسی جگہ پہ، اسی جگہ پہ دوسرا کہتا ہے کہ مجھے بارش نہیں برسانی۔ تو اس طرح نظام درہم برہم ہوتا۔ اور دوسرے طریقے سے بھی اگر سوچیں ہم کہ اگر ایک کی چاہت یہ ہوتی کہ میں بارش برساؤں اور دوسرے کی چاہت یہ ہے کہ وہ بارش نہ برسائے، تو وہ اگر پہلے کی بات مان لے کہ ٹھیک ہے تو میں آپ کی بات مانتا ہوں، بارش برسا دیتے ہیں، تو وہ رب ہی کیا جو دوسرے کی مرضی پر چلے، یا جس پر دوسرے کا حکم صادر ہو، یا جو دوسرے کے کہنے پہ چلنا پڑے، یا دوسرے سے مشورہ کرنا پڑے، تو یہ ایسا رب نہیں ہوتا۔ اسی طرح پہلا جو رب ہے وہ بھی بارش برسانے میں محتاج ہو گیا کہ اس کو دوسرے رب کی اجازت لینے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ تو ایسا رب نہیں ہوتا جو دوسرے کے حکم کا محتاج ہو، یا جو کہ دوسرے کی مرضی کی اس کو حاجت ہو، کہ اس کی رضامندی کی حاجت ہو۔ تو اگر ایسے دو خدا ہوتے تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اگر زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو زمین و آسمان کبھی کے درہم برہم ہو جاتے۔ تو عزیز طلبہ، جب ہم نے جان لیا کہ اللہ کی ذات ایک ہے، اور یہ عقیدہ، یہ یقین ہمیں رکھنا ہے، اور اس کو وحدانیت باری تعالیٰ کہتے ہیں، تو جو یہ عقیدہ نہیں رکھتا یا وحدانیت باری تعالیٰ کی جو ضد ہے وہ شرک ہے۔ وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور یہ شرک ایمان کی ضد کہلاتی ہے، کیونکہ وحدانیت باری تعالیٰ کا یقین ایمان کا حصہ ہے، تو شرک ایمان کی ضد ہے۔ تو جو ایمان نہیں لاتا وہ شرک کر رہا ہے، یا جو شرک کرتا ہے اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ تو شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اور اس کے ساتھ مخصوص افعال میں کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک سمجھنے کا نام ہے۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات، صفات اور اس کے افعال میں اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ اس تاریخ کے اعتبار سے شرک کی 3 اقسام ہوئی۔ کتنی اقسام ہوئی؟ 3 اقسام ہوئی۔ نمبر 1 شرک فی الذات، نمبر 2 شرک فی الصفات، نمبر 3 شرک فی الافعال۔
یہ شرک کی 3 قسمیں ہیں۔ اب ہم ان تینوں اقسام کی تعریف الگ الگ پڑھیں گے۔ نمبر 1 یہ کیا ہے؟ شرک فی الذات۔ شرک فی الذات کسے کہتے ہیں؟ یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اکیلی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایک نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ساتھ کوئی اور رب، کوئی اور معبود بھی اس کے ساتھ شریک ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا یہ شرک فی الذات کہلاتا ہے۔ جیسا کہ عیسائی تثلیث کے قائل ہیں، یعنی 3 خداؤں کے قائل ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو بھی رب کہتے ہیں، خدا کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ان تینوں کو خدا کہتے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو شریک کرتے ہیں، تو یہ شرک فی الذات کہلاتا ہے۔ دوسری قسم ہے شرک فی الصفات، یعنی ان صفات میں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، کسی کو اللہ کا شریک کرنا۔ جیسے ہم نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی اور ہستی ایسی نہیں جو بارش برسائے، بارش برسانے کا کام، اولاد دینے کا کام، نفع نقصان پہنچانا، عزت اور ذلت دینا، یہ اللہ کی ذات کی صفات ہے، یہ سب اللہ ہی دیتے ہیں، اللہ ہی عالم الغیب ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ بارش اللہ کے علاوہ بھی کوئی برساتا ہے، یا اولاد اللہ کے علاوہ بھی کوئی دے سکتا ہے، یا نفع نقصان کا کوئی اور بھی مالک ہے، اور عزت اور ذلت اللہ کے علاوہ بھی کوئی دے سکتا ہے، تو یہ شرک فی الصفات کہلائیں گے۔ پہلی قسم ہوئی شرک فی الذات، یعنی اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا۔ دوسری قسم ہوئی شرک فی الصفات، یعنی اللہ کی صفات میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ تیسری قسم ہے شرک فی الافعال، یعنی جو عبادتیں، جو افعال اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، جیسے سجدہ کرنا، قربانی دینا، قربانی کرنا، نذرانہ دینا، صدقہ زکوٰۃ دینا، یہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہیں، اللہ کے لیے دیا جائے گا، اللہ کے لیے ادا کیا جائے گا، اور سجدہ اللہ کے سامنے کیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص اللہ کے علاوہ کہیں اور سجدہ کرتا ہے، قبروں کو سجدہ کرتا ہے، اور تصویر کو پوجتا ہے، اور کسی اور کو رب مان کر اس کی تعظیم کرتا ہے، کسی اور کے نام کی منت مانتا ہے، یا مصیبت کے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا کہتا ہے، تو یہ شرک فی الافعال کہلائیں گے، یہ شرک فی الافعال کہلائیں گے۔ تو یہ شرک کی 3 قسمیں ہوئیں، شرک فی الذات یعنی اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، شرک فی الصفات یعنی اللہ کی صفات میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، شرک فی الافعال یعنی اللہ کے لیے جو احکام افعال مقرر ہیں جو اللہ کی ذات کے لیے کیے جاتے ہیں، وہ کسی اور کے لیے کرنا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ تو جان لیا جائے کہ شرک قرآن کی دعوت کی کھلی مخالفت ہے۔ قرآن کی دعوت یہ ہے کہ شرک نہ کیا جائے اور اللہ کو واحد مانا جائے، لیکن اگر کوئی شرک کرتا ہے تو یہ قرآن کی دعوت جو ہے اس کی کھلی مخالفت ہے، اور ایک ایسا قبیح برا فعل ہے جس کی معافی اس ذات کے ہاں بھی نہیں جو تواب ہے، غفور ہے، رحیم ہے، جو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں، مغفرت کرنے والے ہیں، تو اس کے ہاں بھی قبول نہیں۔ ہاں دنیا میں اگر توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، اللہ معاف کر دیں گے، لیکن اگر شرک کی حالت میں ہی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اگر شرک کی حالت میں ہی موت آ گئی تو اس کی آخرت میں کوئی معافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اب ہم اس کی عبارت پڑھ لیتے ہیں، بلند خوانی کرتے ہیں آج کے سبق کی، اس میں اس آیت کا ترجمہ بھی انشاءاللہ آ جائے گا۔ آپ تمام طلبہ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 16 کھول لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحدانیت باری تعالی، الایمان بان اللہ واحد لا شریک له فی ذاتہ ولا فی صفاتہ ولا فی افعالہ۔ ترجمہ، اس بات کا یقین کامل رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کی ذات، اس کی صفات اور اس کے کاموں میں اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی وہی اس کائنات کا خالق اور اس کا نظم و نسق چلانے والا ہے۔
وحدانیت باری تعالیٰ کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا پختہ یقین کیا جائے کہ جیسے کائنات کے بنانے اور اس کو کے نظام کو چلانے میں اللہ کی ذات تنہا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، ایسے ہی عبادت کے لائق بھی تنہا اسی کی ذات ہے۔ وہ ساری خوبیوں سے مزین ایسا یکتا ہے کہ جس کا کوئی ہمسر نہیں۔ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا اظہار اس انداز میں کیا ہے کہ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، یعنی اس کی ذات میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ مختلف اجزاء سے مل کر بنا ہو، جیسے کہ مشرکین اپنے بتوں کو سونے چاندی سے بناتے ہیں، بلکہ وہ اپنی ذات میں یگانہ ہے، نہ ہی اسے کسی نے جنا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے۔ کسی کو اس کی اولاد سمجھنا اس کی شان کے خلاف ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ اللہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ اللہ کی ذات کی طرح اس کی صفات میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں۔ وہ خدائی صفات جو ازل سے ہمیشہ سے اللہ کی ذات کے لیے ثابت ہیں، جیسے اللہ کی قدرت کاملہ، ہر چیز پر اس کی قدرت کا ہونا، اس کا وسیع اور محیط علم، ہر چیز کا اس کو علم ہونا، عزت اور ذلت پر اس کا قبضہ، تمام عالم کو رزق پہنچانے کا مسلسل انتظام، اور اس جیسی دیگر صفات اللہ کے سوا کسی اور میں ہو ہی نہیں سکتی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ قرآن پاک کی بے شمار آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کو مختلف پیرایوں میں ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ ترجمہ: وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بادشاہ حقیقی، پاک ذات ہر عیب سے، سلامتی امن دینے والا، نگہبان، غالب، زبردست بڑائی والا۔ اللہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے۔ وہی اللہ تمام مخلوقات کا خالق، ایجاد و اختراع کرنے والا، ہر چیز کو پہلی مرتبہ جس کا کوئی وجود نہیں تھا اس کو پیدا کرنے والا، صورتیں بنانے والا۔ اس کے سب اچھے سے اچھے نام ہیں۔ جتنی چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اس کی تسبیح کرتی ہیں، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ اس کے علاوہ جا بجا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو بیان فرمایا ہے کہ اس کائنات کے نظام کو روز اول سے، شروع سے، ابتدا سے اکیلے اللہ ہی نے سنبھال رکھا ہے۔ اس نظام کے بنانے کی طرح اس نظام کے چلانے میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ نظام چلانے والی کوئی ایک ہی ذات ہو۔ اگر اس کائنات کے دو خدا ہوتے تو کب سے یہ نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اس کائنات کے دو خدا ہوتے تو ضروری نہیں کہ دونوں کی چاہت ایک جیسی ہوتی۔ ایک کو دن کا اجالا پسند تو دوسرے کو رات کا اندھیرا، ایک بارش کا حکم کرتا دوسرا روکنے کا، غرض دونوں کی خواہشات اور احکام ایک دوسرے کے متضاد مخالف ہوتی، اور جس کا فیصلہ مغلوب ہو جاتا وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر دونوں مصالحت سے کام چلاتے تو دونوں ہی خدا نہیں ہو سکتے، دونوں ہی ایک دوسرے سے مشورے کرتے اور ایک دوسرے کے محتاج ہو جاتے، کیونکہ خدا کی ذات وہی ہو سکتی ہے جو اپنی ذات میں کامل ہو، ہر عیب سے پاک ہو، بیکار عاجز نہ ہو،
کسی کی مدد اور مشورے کا محتاج نہ ہو۔ ارشاد باری تعالی ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو زمین اور آسمان کبھی کے درہم برہم ہو جاتے۔ خلاصہ یہ کہ توحید اس بات کا یقین کامل کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کی ذات، اس کی صفات اور اس کے کاموں میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ ابھی اگلی بات وحدانیت باری تعالیٰ کے بعد شروع ہوتی ہے شرک۔ شرک ایمان کی ضد ہے۔ ایمان اس بات کی تصدیق کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کی ذات، اس کی صفات اور اس کے کاموں میں کوئی اس کا شریک نہیں، اور شرک اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں اور اس کے ساتھ مخصوص افعال میں کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک سمجھنے کا نام ہے۔ گویا ہم شرک کی 3 قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 شرک فی الذات، یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اکیلی نہیں ہے، جیسا کہ عیسائی تثلیث یعنی 3 خداؤں کے قائل ہیں۔ ان کے ہاں خدا کی ذات اکیلی نہیں بلکہ مریم، عیسیٰ علیہم السلام اور اللہ تینوں خدا ہیں، نعوذ باللہ۔ شرک فی الصفات دوسری قسم، یعنی ان صفات میں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں کسی کو اللہ کا شریک کرنا، جیسے یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے سوا کوئی اور ہستی بھی بارش برسا سکتی ہے، اولاد دے سکتی ہے، نفع پہنچا سکتی ہے، عزت اور ذلت دے سکتی ہے، اللہ کے سوا کوئی اور ذات بھی عالم الغیب ہو سکتی ہے وغیرہ۔ شرک کی تیسری قسم ہے شرک فی الافعال، یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ خاص عبادتیں جو صرف اللہ ہی کے لیے کی جاتی ہیں، جیسے سجدہ، قربانی، نذرانہ وغیرہ، وہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے بھی کی جا سکتی ہیں، جیسے قبروں کو سجدہ کرنا، ان پر چڑھاوے چڑھانا، تصویر کو پوجنا، اس کی تعظیم کرنا، اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی منت ماننا، مصیبت کے وقت اللہ کے سوا کسی اور کو مشکل کشا سمجھ کر پکارنا۔ شرک قرآن کی دعوت کی خودی مخالفت ہے، اور یہ ایک قبیح فعل ہے، یہ ایک ایسا قبیح فعل ہے جس کی معافی اس ذات کے ہاں بھی نہیں جو تواب ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، غفور ہے، مغفرت کرنے والا ہے، رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے بخش دے گا، اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا وہ رستے سے دور جا پڑا۔ یعنی جس نے اللہ کے ساتھ شریک کیا کسی کو، تو اللہ اس کے گناہ کو کسی حال بھی نہیں بخشے گا۔ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی بالکل معافی نہیں فرمائیں گے۔ ہاں کوئی اور گناہ ہوگا تو اللہ کی مرضی، اللہ کی چاہت ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ تو یہ آج ہمارا سبق ختم ہوا، اور الایمان باللہ کا جو عنوان تھا یہ بھی مکمل ہوا۔ اب ہم آج گھر کا کام دیکھ لیتے ہیں۔ آج آپ کے گھر کا کام ہے عملی کتاب کا صفحہ نمبر 6 اور 7، یہ آپ مکمل کریں گے۔ عملی کتاب کا صفحہ نمبر 6 اور 7، اس میں جو سوالات اور خالی جگہیں ہیں وہ آپ کتاب پڑھیں گے، کتاب میں آپ کو اس کے جوابات، اس خالی جگہ کے جوابات مل جائیں گے، تو اس کو آپ کو مکمل کرنا ہے۔ تو آج کا ہمارا سبق ختم ہوتا ہے، اس کام کو آپ مکمل کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔